نحمد ونصلی علی رسول اللہ۔ آج کل یہ بات عام ہو گئی کہ جو ہے 10 محرم کا دن خوشیوں کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، ایوب علیہ السلام کو جزا ملی، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون سے نجات پائے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فائدہ ہوا۔ یہ سب جو ہے احادیث ہے، لیکن یہ اس میں اختلاف ہے احادیث میں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محرم کا مہینہ ہے، جو محرم کا مہینہ ہے، اس کو یہ محرم کا مہینہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا مہینہ ہے۔ 5ویں صدی عیسوی میں محرم کے مہینے کی ایجاد ہوئی، یعنی یہ چاند کے ہلالی ماہ جو نام ہے، ہلالی ماہ وہ جو ہے اس وقت پہ رکھے گئے۔ حضرت کعب ابن مرہ جو حضور کے جد اعلیٰ ہے، انہوں نے اسلامی مہینوں کے نام رکھے۔ اس سے پہلے کہاں تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں محرم کا مہینہ کہاں تھا؟ آدم علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے، اس وقت اسلامی مہینہ کہاں سے آ جائے گا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی مہینہ کہاں سے آ جائے گا؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہاں سے آ جائے گا؟ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، احادیث ہے لیکن اختلاف ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس کو جو ہے کالعدم قرار دیا۔ اب ہم جو ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور غمی میں ہم شریک رہیں گے، یہ ہمارا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کے دن غمگین دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشان حال، آپ کے اوپر جو ہے کیفیت طاری ہے، اور آپ کے سر کے بال جو ہے نا پراگندہ ہے، اس میں خاک کربلا اٹی ہے۔ آپ پوچھے یا رسول اللہ اتنے پریشان حال آپ نظر آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے کہ ابھی جو ہے نا حسین کا قتل ہوا ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مٹی دی تھی، کربلا کی مٹی، جس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ واقعہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت اپنے حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے کر گود میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بولے کہ رسول اللہ، یہ ابھی اللہ کی طرف سے میں پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے لوگ قتل کر دیں گے اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کون قتل کریں گے؟ بولے کہ آپ کی امت ہی کے لوگوں میں سے کوئی قتل کریں گے۔ تو آپ بولے کہاں پر قتل کریں گے؟ بولے تو کربلا کے میدان میں۔ تو کربلا کی مٹی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لا کے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی مٹی کو لیے اور سونگے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس کے بعد ام سلمہ وہاں پر تھی، اور ایک روایت میں ام فضل بھی آیا ہے، تو وہاں پر ام سلمہ کی روایت میں طبرانی میں ہے اور خصائص کبریٰ میں بھی الگ الگ روایتوں سے یہی روایت چلی آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد وہ مٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کو دیے، اور بولے کہ جس وقت یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، خون بن جائے گی، سمجھو کہ وہ اس وقت پہ جو ہے نا امام حسین شہید کر لیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ 60 ہجری میں 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ حضرت ام سلمہ اچانک چلتے چلتے دیکھی کہ مٹی کو روز دیکھتی تھی، وہ ہمیشہ دیکھا کرتی تھی، دیکھے تو کیا ہے وہ خون آلود ہوگا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے اسی دن جو ہے مٹی لال ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور کے غم میں ہم کو شامل ہونا چاہیے، ہم کو خوشی نہیں منانا چاہیے۔ کیسے خوشی منائیں گے ہم؟ کس اعتبار سے خوشی منائیں گے صاحب؟ امام حسین علیہ السلام کو حضور کتنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ جس نے حسین کو غضب نہ کیا، مجھ کو غضب نہ کیا۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ کتنے احادیث ہیں، کتنے احادیث ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اہل بیت کو نہیں چاہیں گے، اور جو ہے نا غیروں کے ایسا یہود و نصارہ کی خوشیوں میں ہم شامل ہوں گے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو اہل بیت کو ہم چاہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ تم قرآن کو مضبوط تھامو اور اہل بیت کو مضبوط تھامو تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہوگا جو ہے نجات پائے گا۔ تو یہ اعتبار ہمارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھ کو چاہو اور میرے چاہنے والے حسین کو چاہو، حسین کو جو چاہو اس کو بھی چاہو۔ آپ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تھی، لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم یوم شہادت کے دن، 10 محرم کے دن جتنا بھی ہو سکے جو ہے نا ہم جو ہے امام حسین کو یاد کریں، 2 رکعت نفل ایصال ثواب کریں، وہ پڑھ کر نماز ایصال ثواب پڑھیں، اور جو ہے قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت کر کے جو ہے نا امام حسین کو بخشیں، اور جو ہے ہم کچھ شیرہ ہو یا آپ کی شربت وغیرہ بنا کے بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد منائیں، ان کو اس کو تقسیم کریں۔ جو تیرے غم کی بلندی کو سمجھتا ہے یہاں،
جو تیرے غم کی بلندی کو سمجھتا ہے یہاں اس کا ایمان بھی ہر طرح کامل ہے حسین. وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین.